بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری، اور اس کی ایک اور نئے ایپیسوڈ پڑھتے ہیں آج ہم۔ میں وہ کھرا سکہ تھا جسے چندا نے کھوٹا جان کے پھینک دیا تھا، اور شبنم نے کھوٹا سمجھتے ہوئے بھی قبول کر لیا تھا۔ میں نے شبنم سے غلط نہیں کہا تھا کہ محبت ایک رد عمل ہے، خیالات اور جذبات کا سلسلہ دل سے نہیں دماغ سے ملتا ہے، احساس ایک شعوری عمل ہے۔ محبت میں بے انتہائی بے رخی اور بے عزتی والا نفرت کا رویہ کب تک اور وفا کی آزمائش سمجھا جا سکتا ہے؟ نخل آرزو کی آبیاری نہ ہو، الٹا سے زہر آلود پانی ملے تو وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ چندا نے مجھے بے اعتمادی ہار اور اس کی ہار کو اپنی جیت سمجھ لیا، جبکہ میں اس کا اعتماد بحال کرنے کی ہر کوشش میں اپنے آپ سے ہارا۔ شبنم کبھی ہاری نہ تھی، وہ ہار کے مفہوم سے نا آشنا تھی، چنانچہ ہمیشہ جیت اسی کی ہوتی۔ آج میں اس کی جیت کو تسلیم کرنے پر مجبور تھا۔ شادو مجھے دنیا میں تنہا چھوڑ گئی تھی، چندا نے مجھے جذبات کی دنیا میں اکیلا کر دیا تھا۔ میں اکیلا نہیں جی سکتا تھا اور مر بھی نہیں سکتا تھا۔ کوئی مجھ پہ بے وفائی کی فرد جرم عائد کیسے کر سکتا تھا؟ رئیس خانے تک پہنچتے ہوئے میرے خیالات کی روح محبت اور نفرت کے مد و جزر کا شکار رہی۔ ماضی اور حال کے درمیان بہتے ہوئے وقت کا دریا انہی دو کناروں میں مقید تھا، جس میں میرا وجود ایک تنکے کی طرح تھا۔ مجھے اپنی تقدیر پر اختیار کیسے حاصل ہو سکتا تھا؟ رئیس جاگ رہا تھا۔ حسب توقع اس نے میرا استقبال ایک ایسے سپاس نامے سے کیا جس میں میرے لیے سنسر کی زد میں آنے والے انقلاب و آداب زیادہ تھے۔ اس میں نے خندہ پیشانی یعنی ڈٹھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے سنا، وہ عورت برباد کر دے گی تجھے۔ اس نے بالآخر ایسا کہا۔ میں نے کہا، ہر عورت ہر مرد کو بالآخر برباد کر ہی دیتی ہے، مگر اس کا پتہ چلتا ہے برباد ہونے کے بعد۔ عرف عام میں اسے خانہ آبادی کہتے ہیں۔ وہ تھک کے بیٹھ گیا۔ یار میں شام سے ان چار دیواروں میں پاگل کتے کی طرح چکر لگا رہا ہوں۔ اگر میری ٹانگوں کے درمیان ٹیکسی کا میٹر ہوتا تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے لاہور سے شیخ پورہ کا سفر طے کیا ہے۔ میں نے کہا، اگر تو سو جاتا تو خواب میں پورے پاکستان کا پیدل سفر کرتا تھا، تھکے بغیر کرایہ بھی نہ لگتا۔ یہ سارا دن سونے اور رونے ہی میں تو گزرا ہے یار۔ میں نے قسم اللہ کی آج ان سب کی بڑی یاد آئی مجھے۔ کیا کیا چیزیں تھیں جو اپنی لائف میں وائف بننے آئیں اور دل میں نائب گھونپ کے چلی گئیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ 10 بار تو میں نے بھی دیکھی تھی اور یاد ہے مجھے کہ جاندار چیزیں ہیں۔ 200 پاؤنڈ سے کم کی کوئی بھی نہ تھی۔ جلیبی، امرتی، برفی اور بالو شاہی، کیا میٹھے شیر ٹپکائے نام تھے۔ آخری وہ تھی رس ملائی۔ ابے نہیں، وہ ربڑی تھی۔ آج سارا دن اس کی یاد کے مروڑ اٹھتے رہے پیٹ میں۔ سالی نے اپنے باپ سے پٹوایا تھا مجھے۔ یار محبت میں تو ایسا ہوتا ہے۔ دیکھو مجنوں کتنا خار ہوا، فرحاد کا کیا حشر ہوا۔ اس کے علاوہ ہر عبرت ناک عشق کا انجام تیرے حق میں خوش قسمتی بن گیا۔ پوچھ وہ کیسے؟ اس نے مجبوراً کہا۔ یار کیسے؟ وہ ایسے کہ جلیبی مل جاتی تجھے تو امرتی کیسے ملتی؟ برفی کھاتا رہتا ساری عمر تو بالو شاہی کے مزے سے محروم رہتا۔ رس ملائی پر رک جاتا تو ربڑی نصیب نہ ہوتی۔ حلوائی کی پوری دکان کھا لی تو نے۔ ابے فضول بکواس مت کر، یہ بھی سالی کوئی زندگی ہے اپنی؟ بس اب سوچ لیا ہے میں نے، ایک دل اپنا کتنی بار ٹوٹا ہے؟ 14 بار۔ آخری اطلاعات کے مطابق ربڑی سے پہلے تیرے ارمانوں کو بلڈوز کر کے اور تیرے عشق پر روڈ اور رولر چلا کے جا چکی تھی، ایک سے ایک ہیوی ویٹ۔ دیکھ یار، اپنی پسند ایسی ہی ہے، یہ خشک چوارے جیسی آج کل کی لڑکیاں تو بس ہڈیوں کی مالا ہوتی ہیں، نرمی چمڑی، اور اپن کو عادت ہے فوم ربڑ کے اسپرنگ والے گدے پر سونے کی۔ ان سب کے جسم بھی بڑے کشن والے تھے، مگر یہ ربڑی تو قسم اللہ کی ڈبل فارم تھی۔ ہاں باقی بھینسیں تھیں تو یہ ہتھنی تھی، ہاتھی جتنا کھاتی تھی اور ویسے ہی چنگاڑتی تھی۔ مگر تجھے پسند ہے تو ہمیں کیا، ہم تو سمجھ لیں گے کہ تو نے ایک ساتھ 4 کر لی ہیں، شرح کی گنجائش کے مطابق۔ یار مذاق مت اڑا میرے جذبات کا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ سر سے کفن باندھ کے جاؤں گا اس کے باپ سے ملنے۔ الو کے پٹے پھر پینٹ کے آئے گا، یاد ہے نا کیسے خوفناک پہلوان بھائی تھے اس کے۔ میں نے کہا، بس پیارے اب تو جان کی بازی لگا دی، اس بار اپنے ساتھ بھرا ہوا ریوالور لے کر جاؤں گا، اس کے باپ سے کہوں گا کہ بلا اپنی دختر نیک اختر کو۔ میں نے کہا، دختر نیک اختر جاہل کی اولاد؟ ابے ہاں وہی۔ جب وہ آ کے میرے سامنے بیٹھ جائے گی تو میں اس کے باپ کو بیچ میں بٹھا کے کہوں گا، چل شروع کر نکاح۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ بس ایک بار پوچھ لیا کہ قبول ہے۔ رئیس نے افسردگی سے سر ہلایا۔ نہیں پیارے، اپن زور زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ میں ریوالور دے دوں گا اس کے باپ کے ہاتھوں میں کہ یار مجھے گولی مار دے، ورنہ میں ربڑی کو مار دوں گا اور خود چڑھ جاؤں گا پھانسی۔ یار ایک چوائس اور بھی ہے، اگر ربڑی اپنے باپ کو گولی مار دے یا یہ کام تو کرے، پھر کون ہوگا راستے کی دیوار بننے والا؟ تم دونوں باہوں میں باہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہنستے گاتے نکل جانا۔ دنیاوی اس ٹکڑے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے، علاقہ غیر کی طرف۔ چھوڑ یار، تو سیریسلی نہیں ہے؟ یہ بتا اکیلا کیوں آیا ہے واپس؟ گئے تھے 3، مجھے بڑی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، لمبی بات ہے یار، صبح بتاؤں گا، ابھی تو سونا ہے مجھے۔ دیکھ 3 بج رہے ہیں گھڑی میں۔ تھکن سے میرا برا حال تھا، میں گرتے ہی جو سویا تو آنکھ صبح 10 بجے یوں کھلی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی گھنے جنگل سے گزر رہا ہوں اور موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اوپر سیاہ بادل ہیں
اور بارش کی خوشبو سے جو درختوں سے پھوٹ رہی ہے، پھر جیسے برق سی لہرائی اور فضا میں جلد رنگ بجنے لگی۔ خواب اچانک ٹوٹ گیا اور میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا کہ شبنم مجھ پر جھکی ہنس رہی ہے۔ اس کے سنہرے جھلک دینے والے براؤن بلیک بال پھسل سے چہرے پر ایک طرف آ گئے ہیں اور بادل کی طرح مجھ پر سایہ فگن ہے۔ یہ شیمپو اور ہیئر اسپرے کی اور شبنم کے بدن کی خوشبو تھی جس نے مجھے محصور کر دیا تھا، اور خواب میں لہرانے والی بجلی کی چمک اس کی نگاہ میں تھی، جو جل ترنگ اس کی ہنسی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ تم کب آئی؟ اور یہ کیا کر رہی ہو؟ سارے کپڑے بھیگ گئے ہیں میرے۔ وہ ہنسی۔ حد کرتے ہو تم بھی، آدھے گھنٹے سے تم پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے۔ اچھا اب تو جاگ گیا ہوں۔ اس نے لوٹا مجھ پر انڈیل دیا۔ چلو غسل بھی یہیں کر لو، کم سے کم منہ دھل گیا ہے۔ اب تم میرے ساتھ ناشتہ کر سکتے ہو۔ چلو اٹھو فوراً۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اسی لیے میں ناشتے کی میز پر نظر آؤں تو ٹھیک ہے۔ رئیس نے میری حالت پر بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ اٹھ گیا مردہ کلمہ پڑھ کے؟ میں نے کہا ہاں، یہ قیامت جو آ گئی تھی۔ ہم نے تو بہت کہا کہ آخری گھوڑا بھی بیچ کے سویا تھا، اب اسے اللہ ہی اٹھائے گا، رئیس بولا۔ مگر شبنم نے کہا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں جاگتے۔ میں نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا، رئیس کو تصویریں دکھاتی رہی۔ تم بھی دیکھو۔ اس نے بیگ میں ہاتھ ڈالا۔ میں نے کہا میں اصل چیزیں دیکھ چکا ہوں، تصویر بعد میں دیکھوں گا۔ تم نے اتاری ہیں تو اچھی ہی آئی ہوں گی۔ رئیس نے کہا یار اس بیچارے فقے کا بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا افسوس کیسا؟ اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں شرافت اور انسانیت نے کسی کے بھی واسطہ نہیں رکھا۔ خود فقہ کل تک ملک رب نواز کے لیے یہ سب کرتا تھا جو آج اس کے ساتھ ہوا۔ اس کی بیوی تو بے قصور تھی۔ جیسے بیوی بچوں کا خیال ہو وہ ایسے دھندے میں نہیں پڑتا۔ وہ ایک غرض سے ہمارے پاس آیا تھا، اور اگر غرض ہوئی تو پھر آئے گا۔ ہم اسے اپنا ہمدرد یا دوست سمجھنے کی غلطی نہیں کر سکتے۔ وہ گھر کا بیدی ہے، ہم اسے رب نواز کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ شبنم نے کہا معلوم ہے۔ میں نے کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا معلوم ہے، وہی میں نے بھی سوچا ہے، مگر چلو تم بتا دو۔ وہ مسکرائی۔ صبح میں نے فرید کو فون کیا، رکشی سے بھی بات ہوئی، وہ کوئٹہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے حیرانی سے کہا وہ کوئٹہ جا رہے ہیں اسی بس سے؟ ہاں، ابھی 2 گھنٹے ہیں بس کے روانہ ہونے میں۔ تم چاہو تو بات کر لو ان سے، فرید تو خیر پولیس والا ہے۔ مزاج اور فطرت کے اعتبار سے ساری بات سن کے فوراً راضی ہو گیا۔ رکشی کو خود اس نے منایا کہ کوئٹہ میں بڑا مارکیٹ ہے جہاں غیر ملکی مال کے انبار لگے ہوئے ہیں، چلو شاپنگ کر کے آتے ہیں، تفریح بھی ہو جائے گی کام کے ساتھ۔ تم نے فون پر اسے ساری بات بتائی؟ ہاں، سب اچھی طرح سمجھا دیا، عنایت سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں اور اس مال کے بارے میں بھی بتا دیا جو ہم نے بقلم خود دیکھا۔ ہم نے نہیں، میں نے دیکھا۔ تمہاری مخالفت کے باوجود فرید نے اور تم نے تو اسے میرا وہم قرار دیا تھا۔ شبنم نے کہا وہ وہم تھا؟ آدمی کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا سیٹ پر۔ تمہاری طرح بھی میں وہم مان کے نظر انداز کر دیتا تو اتنی اہم بات معلوم نہ ہوتی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تم نے آزاد صاحب سے بات کی؟ ہاں، اور حسب توقع انہوں نے مجھے پھر یاد دلایا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور اس لا قانونیت کی جانب گامزن معاشرے میں صحافت بھی کوئی محفوظ پیشہ نہیں تھا، کہ میں نے شرلاک ہومز کی جانشینی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملک رب نواز جیسے لوگوں کے خلاف اعلان جہاد فرمانے سے پہلے مجھے اور میرے ساتھ بیٹھ کے تمہیں ٹھنڈے دماغ اور گرم دل کے ساتھ شبنم ہنسی۔ ہاں، ان کی مراد تھی گرمی جذبات ساتھ۔ یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں کتے کی دم کو سیدھا کرنے کی کوشش میں ہم خود ٹیڑے نہ ہو جائیں۔ آخر کیا ضرورت ہے کتے کی دم کو سیدھا کرنے کی جبکہ کتا خود ٹیڑھی ہے دم سے؟ مطلب یہ تھا کہ رب نواز کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کمال ہے، آزاد صاحب جیسا آدمی بھی اگر سمجھانے لگے کہ خرابی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش سے کوئی فائدہ نہیں۔ کہاں گیا ان کا جذبہ جہاد، ان کی اصول پرستی کا فلسفہ؟ شبنم نے کہا میں محبت آدمی کی بزدل بنا دیتی ہے، اس کی سوچ کو بدل دیتی ہے۔ وہ میرے معاملے میں جذبات سے سوچتے ہیں۔ چھوٹی کے آنے سے یہ فرق ضرور پڑا تھا کہ کھانے کا معیار پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہو گیا تھا۔ جب تیسمار خان پارٹ ٹائم باورچی، شوفر، چوکیدار اور ہاؤس کیپر کے کام کرتے تو اپنی پوری توجہ کے ساتھ کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ چھوٹی نے اپنے طور پر کچن اور گھر کے اندر کی ذمہ داریاں خود ہی سنبھال لی تھیں اور اپنی ضرورت کے حق میں ایک جواز فراہم کر دیا تھا۔ آج ناشتے کی میز پر اس کی مہارت اور خوش انتظامی کا ثبوت واضح طور پر نظر آیا تھا۔ اب وہ پوریاں تل رہی تھی اور 30 مارکر کھانے کی میز سے کچن تک دوڑ لگانے میں مصروف تھا۔ ابھی وہ میز تک پہنچتا ہی تھا کہ چھوٹی کچن سے چیخ مارتی، ارے کہاں جا کے مر گیا مردار، اور وہ ادھر بھاگتا تھا۔ ہم آواز لگاتے تھے، یار 30 مار خان پوریاں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ ایک وقت میں 2 پوریاں لاتا تھا جو 3 کھانے والے 2 لقموں میں ختم کر دیتے تھے۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سانس پھول گیا تھا، لیکن وہ فرد اور محبت کے تقاضے بڑی حوصلہ مندی سے پورے کر رہا تھا۔ ایسے ہی شٹل سروس کے دوران میں نے اسے ایک فون کال بھی ریسیو کی اور فون کا ریسیور ایک طرف رکھ کے چلا، صاحب فرید عباسی صاحب کا فون تشریف لاتی ہے، آپ فوراً گفت شنید فرماتی۔ کچن سے چھوٹی نے چلا کے کہا، ارے کیوں چیخ رہا ہے کم بخت، کیا کسی دیوار سے ٹکرا گیا اندھے؟ چھت گر گئی تجھ پر؟ میں نے دوسرے کمرے میں جا کے ریسیور اٹھا لیا۔ ہاں کیا ہوا، گھر سے نکل رہے ہو تم؟ اس نے کہا اپنے گھر سے بات نہیں کر رہا میں۔ اچھا، بس اسٹینڈ پر ہوں، بڑی جلدی پہنچ گئے؟ یار میں پڑوسی کے گھر میں ہوں، ہم سب کو نکلنا پڑا وہاں سے۔ میں نے کہا نکلنا پڑا کیوں، خیریت تو ہے نا؟
یار خیریت ہوتی تو ہم ایسے فرار نہ ہوتے۔ رکشی تو خیر آسانی سے دیوار پر چڑھ کے دوسری طرف اتر گئی، لیکن اماں کے لیے مشکل تھا۔ میں نے انہیں چڑھایا اوپر، دوسری طرف رکشی تھی سنبھالنے کے لیے، مگر وہ 8 فٹ کی دیوار پر سے گر گئی۔ رکشی کے اوپر خدا کا شکر ہے زیادہ چوٹ نہیں آئی انہیں، مگر رکشی کے ایک بازو میں غالباً فریکچر ہو گیا ہے، بہت تکلیف میں ہے وہ۔ میں نے کہا یار یہ سب کیا ہے؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، فرید بولا، یہ اتفاق تھا، آج میں آفس نہیں گیا، ہم کوئٹہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، میرا تو بس ایک بیگ تھا، رکشی نے سوٹ کیس بھر لیا تھا۔ عورتوں کی عادت کے مطابق یہ بھی چاہیے، وہ بھی ضروری ہے، حالانکہ صرف 2 دن کی بات تھی۔ میں نے سوچا کہ اماں کو ان کی ایک دوست کے گھر پہنچا دوں، وہ قریب ہی رہتی ہے، ابا کے ایک بہت عزیز دوست کی بیوہ ہیں۔ دیکھا تو باہر ایک شخص ٹیلی فون کے کھمبے پر چڑھ کے تار کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں پلائٹ تھی، وہ بندر کی طرح کھمبے سے چمٹا ہوا تھا۔ خیر فون ٹھیک کرنے والے لائن مین سب اسی طرح کام کرتے ہیں، مگر اس نے کھٹ سے تار کاٹ دیا اور نیچے اتر آیا۔ یہ میں نے اندر سے دروازہ کھولے بغیر ہی دیکھ لیا تھا، کھڑکی کے شیشے سے ٹیلی فون پول نظر آتا تھا، بس میں کھٹک گیا۔ میں نے دوسری طرف سے جا کے دیکھا تو دروازے کے سامنے ایک جیپ میں 4 آدمی بیٹھے تھے، ان میں سے ایک کال بیل بجا رہا تھا۔ میں نے رکشی کو اور امی کو کہا کہ وہ پچھلی طرف چلی جائیں، اور خود ریوالور لے کر دروازے تک گیا۔ اتنی دیر میں جیپ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ کال بیل بجانے والے نے اپنا تعارف کروایا کہ فلاں روزنامے کا چیف رپورٹر ہے، اور سابق مسز شاہ عالم نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا تھا۔ اس کے اعتماد اور مہذب لہجے نے مجھے کنفیوز کر دیا۔ میں نے کہا اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا، اور اسے کس نے بتایا کہ شاہ عالم کی بیوی یہاں رہتی ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو اخبار کے ایڈیٹر نے بھیجا ہے، یہاں ان کی بات ہو چکی ہے مسز شاہ عالم سے، ان کا نام رخشندہ ہے، آپ ان سے تصدیق کر لیں، اگر چاہیں میں بن بلایا مہمان نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تم کس کے ساتھ آئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ کسی کے ساتھ بھی نہیں، ویسے عام طور پر انٹرویو کے لیے جاتا ہوں تو ایک فوٹوگرافر بھی ساتھ ہوتا ہے، مگر یہاں میرے ساتھ کسی کی اسائنمنٹس نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ کیا تم اس جیپ میں نہیں آئے تھے جو یہاں کھڑی تھی؟ وہ حیران ہو کے بولا کہ کون سی جیپ؟ آج تو میری موٹر سائیکل بھی خراب پڑی تھی، میں بس سے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ اچھا، تم برآمدے میں بیٹھو، میں مسز شاہ عالم کو بتاتا ہوں، وہ جیسے ہی تیار ہوں گی تمہیں اندر بلا لیا جائے گا۔ اس برآمدے میں بٹھا کے میں پیچھے گیا جہاں میری اماں اور رکشی کچھ پریشان کھڑی تھیں۔ دراصل مجھے کئی باتوں نے شک میں مبتلا کیا۔ ایک تو جیپ کے سوال پر اس کی حیرانی، جیپ اس کے پیچھے کھڑی تھی اور وہ انجان بن رہا تھا۔ پھر اس نے بس سے آنے کی بات کی۔ اخبار والے اگر کسی رپورٹر کو بھیجتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ بس سے جاؤ، اس کو کم سے کم رکشا ٹیکسی کا کرایہ ضرور دیا جاتا ہے۔ یہاں قریب کوئی بس سٹاپ بھی نہیں ہے۔ میں نے رکشی سے پوچھا کہ کیا اس نے کسی اخبار والے کو انٹرویو کے لیے بلایا تھا، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ بڑے منظم طریقے پر رہ کر گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور ان کے اس طرح آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ رکشی کو اٹھا کر لے جانے کے لیے آئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے رکشی کو ادھر اماں کو کہا کہ وہ دیوار کے اوپر سے پیچھے والے گھر کے احاطے میں اتر جائیں، میں خود ان سے نمٹنا چاہتا تھا، مگر ایک تو مجھے رکشی اور اماں نے ہاتھ جوڑ کے اور آنسوؤں سے روک کے جانے نہیں دیا، مجبوراً مجھے بھی ان کے ساتھ ہی دوسری طرف کودنا پڑا۔ پھر اماں کے گرنے سے رکشی کو چوٹ آئی تو اسے سنبھالنا بھی ضروری تھا۔ ہم سائے الگ پریشان ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ایک کرسچن فیملی رہتی ہے یہاں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے گھر میں ڈاکو آ گئے ہیں، اور جو رکشی کا انٹرویو لینے آئے تھے کیا وہ تمہارے گھر میں بیٹھے ہیں؟ نہیں، وہ خاموشی سے بھاگ گئے ہیں۔ میں نے پہلے پولیس کو فون کیا اور خود ریوالور لے کر سامنے سے گیا تو دروازہ کھلا پڑا تھا۔ وہ رپورٹر کی اولاد وہاں نہیں تھی جہاں میں نے اسے بٹھایا تھا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کی پلاننگ ناکام چوپٹ ہو گئی ہے۔ گھر والے زیادہ چالاک ثابت ہوئے اور خطرے کی بو سونگ کے بھاگ گئے۔ ظاہر ہے اس کے بعد تو وہ ٹھہرتے تو پکڑے جاتے۔ کیا وہ گھر میں داخل ہوئے تھے؟ ہاں، انہوں نے سب کمروں میں گھوم پھر کے دیکھا۔ انہوں نے غصے اور ناکامی کی جھنجھلاہٹ میں بہت توڑ پھوڑ کی، ٹی وی توڑ دیا گرا کے، الماری کے اور شو کیس کے شیشے توڑ دیے۔ جلدی میں نہ ہوتے تو شاید گھر میں پیٹرول چھڑک کر آگ بھی لگا جاتے۔ تو کتنی دیر بعد واپس گیا تھا؟ 8 منٹ لگ گئے تھے مجھے۔ 8 منٹ بہت ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جیپ میں 3-4 افراد ہوں گے۔ جیپ انہیں اتار کے کہیں چلی گئی، وہ دیوار کے ساتھ چھپ گئے یا شاید اندر باغ میں آ گئے۔ جب فرار ہونے کا وقت آیا تو غالباً پیدل ہی گئے، یا ممکن ہے انہوں نے جیپ کو پھر بلایا لیا ہوگا، ان کا آپس میں انٹرکام بھی رابطہ ہو۔ میں نے کہا یہ تو خاصی تشویش کی بات ہے۔ میں نے ان سپورٹر بن کے آنے والے کو اچھی طرح دیکھا تھا، وہ مجھ پر نظر آیا تو بچ کے نہیں جائے گا، لیکن فوری طور پر مسئلہ ہے کہ رکشی کی اور اماں کی سلامتی کا۔ میں نے کہا تو انہیں یہاں شفٹ کر دے، وہاں تم کون سے محفوظ ہو، میں انہیں اور کہیں لے جاؤں گا، لیکن ایسے ہی کسی کو پتہ نہ چلے۔ دن میں 1-2 بار وہ گھر آئیں گی اور آتی جاتی رہیں گی۔ فی الحال کوئٹہ جانے کا کوئی امکان نہیں، میں یہاں رہ کے کچھ سیکیورٹی کے انتظامات کروں گا۔ کوشش کروں گا کہ رکشی اور اماں کل ہی لوٹ آئیں۔ میں انٹرویو کے لیے آنے والوں کو ایک موقع اور فراہم کروں گا۔ یعنی تو رکشی کو چارے کے طور پر استعمال کرے گا؟ رائٹ، ایسا کرنا ضروری ہوگا۔ ایک ثبوت ہے ہمارے پاس کہ رپورٹر بن کے ملک رب نواز نے فون پر بات کی تھی، اس کی آواز کا کیسٹ ہے۔ ابھی میں نے دیکھا نہیں، ممکن ہے وہ کیسٹ بھی ساتھ لے جاتا۔ کیا وہ سامنے ہی رکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں، کیسٹ ان کا باپ بھی نہیں تلاش کر سکتا۔ اچھا، میں پھر بات کروں گا، پولیس آ گئی ہے، انہیں اصل بات نہیں بتا سکتا، ٹالتا ہوں کسی طرح۔ رئیس اور شبنم نے کچھ سن لیا تھا اور کچھ اندازہ کر لیا تھا
میں نے انہیں رکشی کو اغوا کرنے والوں کی ناکام کوشش کے بارے میں بتایا۔ ملک رب نواز نے اس کا پتہ چلا لیا بالآخر۔ یہ کوئی ناممکن کام نہیں تھا، مشکل ضرور تھا۔ شبنم نے کہا میرے خیال میں تو بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ رکشی جہاں رہتی ہے وہاں کوئی اسے تلاش کرتا ہوا کیسے پہنچ سکتا ہے؟ فرید عباسی کا شاہ عالم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس گھر تو کیا گلی سے بھی نہ شاہ عالم گزرا ہوگا، نہ پہلے کبھی رکشی کا گزر ہوا ہوگا۔ فون ابھی تک فرید عباسی کے مرحوم باپ کے نام پر چل رہا تھا، مکان اس کی والدہ کے نام پر ہے۔ شبنم نے کہا واحد امکان یہی ہے کہ کسی شناسا نے رکشی کو اس گھر میں آتے جاتے دیکھ لیا۔ رئیس بولا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاس پڑوس کے کسی شخص نے رکشی کو پہچان لیا ہو۔ وہ بہرحال اتنی گمنام نہیں تھی اور شاہ عالم کی سیاسی زندگی کے آخری دور میں خاصی ایکٹیو تھی۔ اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ملک رب نواز کو دھوکہ دینا آسان نہیں۔ شاہ عالم کو روپوش ہونے زمانہ ہو گیا ہے، 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے شاہ عالم کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کے بارے میں کتنی خبریں شائع ہوئیں کہ وہ لندن میں ہے، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ میں نے تو اس کی شادی کی خبر بھی دے دی، شبنم بولی۔ رئیس نے کہا شادی کی ایک تصویر بھی چھپوا دو کسی میم کے ساتھ۔ شبنم نے کہا ارے واہ کیا آئیڈیا دیا ہے تم نے۔ رئیس بولا مگر تصویر آئے گی کہاں سے؟ تیرا آئیڈیا تھا یہ بھی تو بتا۔ میں نے کہا رئیس بولا دیکھ پیارے اپن کو چیلنج مت کر، اپنی تو ساری زندگی ایسے ہی دھندوں میں گزری ہے۔ ابے شاہ عالم کی کیا تو کہے تو ہم تیری شادی کی تصویر بنا دیں لیڈی ڈائنا کے ساتھ۔ اس سال رب نواز کی شادی کی پوری فوٹو البم تیار ہو سکتی ہے کیمرہ ٹرک سے۔ میں نے کہا کیمرہ ٹرک تو پرانی بات ہو گئی ہے، اب فوٹوگرافی سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، یہ ویژول آرٹ ہو گیا ہے، اب کمپیوٹرائز سکینرز ہیں۔ شبنم بولی عام فوٹوگرافر بھی ڈبنگ اور مکسنگ سے شادی بیاہ کی فلموں میں کیا کمال دکھاتے ہیں، میں اس لڑکی کو کہہ دیتی ہوں۔ رئیس ہنسنے لگا بیوی کو؟ میں نے کہا وہ ہے اس حد تک اعتبار کے قابل۔ شبنم نے کہا ارے وہ بڑا پیارا لڑکا ہے، شوخی اور رنگین زیادہ ہے طبیعت میں، مگر اتنا ہی ذمہ دار بھی ہے، وہ بے حد ذہین ہے، اسمارٹ ہے اور ہینڈسم ہے۔ میں نے کہا ہیرو ہے پورا۔ بس جل گئے۔ شبنم بولی ایک بات بتاؤں، اگر وہ عمر میں مجھ سے کم نہ ہوتا تو میں دل و جان سے فریضہ ہو جاتی۔ میں نے کہا دل کے لیے عمر کا فرق کیا؟ شبنم ہنسی۔ ایک بات اور بھی ہے، تم سے پہلے مل چکی تھی، میں اور کوئی کتنا اچھا کیوں نہ ہو تم جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی نمبر 2 کی پوزیشن پر ہے وہ، مجھے اس سے بھی جلن ہو رہی ہے۔ نمبر 2 سے ہمیشہ میرا خطرہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 کی پوزیشن پر نہ آ جائے۔ محبت میں کوئی نائب محبوب نہیں ہوتا، نائب صدر کی طرح کوئی ایڈہاک چاہنے والا نہیں ہوتا۔ وہ بولی دانش مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ عبوری انتظام ہونا چاہیے، اسٹینڈنگ ارینجمنٹس۔ ہاں محبوبہ نے بے وفائی کی، شادی کر لی کسی اور سے تو فوراً قائم مقام محبوبہ کو مستقل محبوبہ کے عہدے پر ترقی دے دی۔ تمہاری ہے کوئی قائم مقام محبوبہ؟ ہاں پہلے ریکھا تھی، اب مادھوری ڈکسٹک ہے۔ میری وصیت ہے کہ ابھی میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں، ان کی وجہ سے تو میرے اس متوقع رقیب اور تمہارے استاد نمبر 2 کا ضرور چانس دینا۔ چلو فضول باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ اب کرنا کیا ہے؟ شبنم نے کہا فی الحال کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرید فوری طور پر رکشی کو اپنی ماں کو کہیں شفٹ کر رہا ہے، کوئٹہ جانے والی بس کی روانگی میں ابھی 1.5 گھنٹہ ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن اب وہ کیسے جا سکتا ہے؟ شبنم نے کہا میرا مطلب کچھ اور تھا، اگر اس کی جگہ ہم چلے جائیں۔ میں نے سوچ کے کہا ہاں اس میں حرج ہی کوئی؟ شبنم بولی حرج تو نہیں ہے، مگر ایسے بغیر تیاری کے اچانک روانہ ہو جائیں۔ تیاری کیسی؟ بدنام عورتیں ہیں جو تیاری میں وقت لگاتی ہیں، میں بالکل تیار ہوں، چلو۔ وہ بولی۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو چلو۔ ابے یار سوچ لو پہلے، یہ خطرناک کام ہے۔ رئیس پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا ہر کام خطرناک ہوتا ہے، سڑک پر چلنا خطرناک ہے، بس نہ چڑھ جائے اوپر، جہاز میں سفر کرنا خطرناک ہے، کریش نہ ہو جائے، یہاں تک کہ پانی کا ایک گھونٹ پینا بھی خطرناک ہے، کہیں اس میں ہیپیٹائٹس بی جیسے ہلاکت خیز مرض کے جراثیم نہ ہوں یا پانی سانس کی نالی میں نہ چلا جائے۔ خطرہ تو جینے کے ہر قدم پر ہر سانس کے ساتھ مول لینا پڑتا ہے۔ شبنم نے کہا گھر کی چھت کے نیچے بند کمرے میں بیٹھا ہوا آدمی کون سا محفوظ ہوتا ہے؟ اس پر چھت گر جائے، زلزلہ آ جائے۔ ابے اتنا فلسفہ مت جھاڑو، ہم بھی جانتے ہیں یہ سب، مگر جانتے بوجھتے تنور میں کرے کوئی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدمی کیا گھر میں چل بسے نہیں مرتے، آگ تو گاڑی میں بھی لگ جاتی ہے۔ کسی نے پہچان لیا تمہیں تو کیسے پہچانے گا کوئی مجھے اس حلیے میں؟ میں نے کہا تم کل رات ہی بس کمپنی کے چوکیدار سے مل کے آئے ہو۔ میں نے کہا وہ اس وقت دفتر میں ڈیوٹی دے رہا ہے۔ شبنم نے کہا پہچانے جانے کا کچھ خطرہ ہے میرے لیے، مگر اخباری نمائندے اور صحافی اتنے زیادہ مشہور نہیں ہوتے کہ پبلک بھی ان کو پہچانتی ہو۔ پبلک فلم اور ٹی وی اسٹار کو پہچانتی ہے، ہمیں صرف اپنے قبیلے کے لوگ جانتے ہیں، یا لاکھوں میں ایک جو ہم سے پرخاش رکھتا ہے۔ میں روپوش رہ سکتی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں بڑی آسانی ہے، برقع اوڑھ کے جہاں چاہو چلی جاؤ۔ اس وقت برقع کہاں ملے گا؟ میں چادر اوڑھ لوں گی نقاب کے اندر میں، صرف تھوڑا سا چہرے کا حصہ نظر آتا ہے اس میں، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا لوں گی، تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں لباس بدل لوں گا۔ اس داڑھی کے ساتھ بلوچ سردار ڈاکو یا کوئی مولوی نظر آتا ہے، مگر بلوچوں یا افغانوں کا لباس اس وقت دستیاب نہیں، خصوصاً پگڑی۔ میں ٹوپی سے کام چلا لوں گا۔ رئیس نے بولا پھر کہاں؟ یار اتنی جلدی میں فیصلہ مت کرو۔ میں نے کہا سوچنے کے لیے وقت ہی کہاں بچا ہے۔ شبنم نے تصویریں نکال کے رئیس کو دے دیں، انہیں یہاں رکھ لو، میں ابھی جا کے آتی ہوں۔ بس یوں گئی اور یوں آئی۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، بیوی کو یہاں سے فون پر بتا دو جو بتانا ہے، شاہ عالم کی تصویر اس سے تمہارے
آزاد صاحب بھی فراہم کر سکتے ہیں۔